بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم حضرات سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنے بندوں پر ظلم کو حرام قرار دیا ہے، وہیں اس نے خود پر بھی اسے حرام قرار دیا ہے، جیسا کہ حدیث قدسی میں ارشاد ہے: اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا اور تمہارے درمیان بھی اسے حرام قرار دیا، پس تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ صحیح مسلم۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ظالموں کے لیے وعید سنائی ہے۔ ارشاد خداوندی ہے: وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ۔ اور یہ نہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ ان اعمال سے بے خبر ہے جو ظالم انجام دے رہے ہیں، بلکہ وہ انہیں اس دن تک مہلت دیتا ہے جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ اسی طرح ارشاد ہے: خبردار، ظالموں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں ایک ایسی وبا عام ہو چکی ہے جو خاندانوں کو تباہ کر رہی ہے، رشتوں میں درار ڈال رہی ہے اور قریبی عزیزوں کو ایک دوسرے کا دشمن بنا رہی ہے۔ وہ ہے وراثت میں ناانصافی و حق تلفی کی افسوسناک وبا۔ حقوق کو غصب کرنے، دھوکہ دڑی اور ہیلے بہانے سے وراثت کو ہڑپنے کی یہ وبا ہمارے معاشرے کو کھوکھلا کر رہی ہے۔ چنانچہ آج ہمارے معاشرے میں کتنی بیٹیاں ایسی ہیں جنہیں ان کے جائز حقوق کے لیے آواز اٹھانا بھی جرم سمجھا جاتا ہے۔ کتنے یتیم ایسے ہیں جن کا حصہ چھین لیا جاتا ہے۔ وراثت میں عورت کو محروم کرنا، حق دینے میں تاخیر کرنا یا دھوکہ دہی کے ذریعے اس کا حصہ دبانا بدترین ظلم ہے۔ قرآن کریم صاف الفاظ میں کہتا ہے: لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا۔ ترجمہ: مردوں کے لیے ان کے والدین اور رشتہ داروں کے چھوڑے ہوئے مال میں حصہ ہے، اور عورتوں کے لیے بھی ان کے والدین اور رشتہ داروں کے چھوڑے ہوئے مال میں حصہ ہے، خواہ وہ تھوڑا ہو یا زیادہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ حق ہے۔